کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں آپ کو میں وہ کام بتا رہا ہوں جن کو جب ہم کریں گے تو رب ہماری طرف دیکھ کے مسکرائے گا، رب ہماری طرف دیکھ کے مسکرائے گا۔ بہت ہی پیاری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہوئے اور یہ کہتی ہے کہ میں مولا علی کے پیچھے بیٹھ گیا۔ ہم جا رہے تھے ہررا نامی مقام کی طرف، ہم جا رہے تھے، راستے کے اندر مولا علی نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور دعا کی، اللہم اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب احد غیرک۔ مولا علی نے دعا کی، یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، تیرے سوا کون ہے جو میرے گناہوں کو بخشے گا۔ سواری پر سوار ہے مولا علی، یہ دعا کی اور یہ بندہ کہتا ہے دعا کرنے کے بعد مولا علی نے پیچھے مڑ کے میری طرف دیکھا اور مسکرانا شروع کر دیا۔ اب یہ جو پیچھے بندہ بیٹھا تھا نا، اس نے کہا حضور کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، سواری پر سوار ہے، پہلے رب سے معافی مانگی ہے، استغفار کیا ہے، پھر میری طرف دیکھ کے مسکرائے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا حکمت ہے؟ مولا علی نے فرمایا مسئلہ یہ ہے، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سواری پر سوار تھے، حضور کے پیچھے میں سوار تھا، اور جس جگہ کی طرف ہم جا رہے نا، ہررا نامی جگہ کی طرف، اس علاقے کی طرف ہی جا رہے تھے، اور اس جگہ پہ آ کے حضور نے یہی دعا مانگی تھی، یہی دعا مانگ کے حضور نے پھر میری طرف دیکھ کے مسکرایا تھا۔ مولا علی نے کہا جس طرح تم پوچھ رہے ہو نا وجہ، میں نے بھی پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے استغفار فرمایا ہے، بعد میں میری طرف دیکھ کے مسکرائے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مولا علی کہتے ہیں حضور نے اس وقت فرمایا، اے علی جب کوئی بندہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، رب اس بندے کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ رب اس بندے کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے، اے علی رب میری طرف دیکھ کے مسکرایا، میں تیری طرف دیکھ کے مسکرا پڑا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم حضور کی ایک ایک ادا کو یاد رکھا۔ یقین کریں لوگ صحابہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، صحابہ نے تو حضور سے محبت کی ہے، ایک ایک موقع پر حضور کو یاد رکھا، جہاں پر حضور نے سواری کو کھڑا کیا تھا وہاں وہ کھڑا کر دیتے تھے، جو دعا حضور نے مانگی وہاں صحابی وہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اتنی محبت کی سرکار کے صحابہ نے صحابی حضور کے ساتھ، تو ہم پھر کیوں نہ کہیں ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی، ہاتھوں کو بلند کر کے ہر صحابی نبی۔ کسی کو شک ہے تو وہ نہ کرے، جس کو یقین ہے وہ ہاتھوں کو بلند کر کے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہو۔ ہماری تو سال بعد عید آتی ہے نا، سال بعد عید الفطر آ گئی، عید الاضحیٰ آ گئی، لیکن صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ ان کی تو عید اس وقت ہوتی تھی جب حضور کا دیدار ہو جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ دیکھ لیتے تھے تو ان کی عید ہو جاتی تھی۔ تو کتنی پیاری یہ مولا علی کی ادا ہے، حضور کی ادا کو یاد رکھا، پھر اپنے غلام کو بتایا انہوں نے کہ میں اس وجہ سے مسکرایا ہوں کہ جو بندہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ اس کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے، اللہ اس کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ استغفار کو اپنانا چاہیے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کم از کم ایک دن میں 100 مرتبہ تو پڑھنا چاہیے، زیادہ جتنا مرضی پڑھیں آپ، لیکن کم از کم علماء کہتے ہیں 100 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ کتنی مرتبہ؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی بڑا پریشان ہوں، بڑا تنگ ہو گیا ہوں، زندگی بڑی عذاب بن گئی ہے، حدیث میں آیا ہے، میرے رات کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ تنگی کی حالت میں استغفار پڑھنا شروع کر دے گا اللہ پاک اس کو اس سے نجات عطا فرما دے گا۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے جو بندہ استغفار پڑھتا ہے اللہ اس بندے کو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا جو بندہ استغفار کرتا ہے
اللہ اس بندے کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، دل کو زنگ لگ جاتا ہے نا دل کو. یہ بھی حدیث میں آیا استغفار کرو گے دل کی صفائی ہو جائے گی، دل کی صفائی. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مولا علی کے خلیفہ ہے. کس کے خلیفہ ہے؟ مولا علی کے. مجھے اور آپ کو وضو کرنے کا طریقہ استاد صاحب نے سکھایا، قاری صاحب نے سکھایا، ماں باپ نے سکھایا. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کرنے کا طریقہ مولا علی نے سکھایا ہے. جی خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا جی بارش نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دے. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جاؤ استغفار کرو جا کے. وہ بندہ چلا گیا. دوسرا بندہ آ گیا، اس نے کہا جی اولاد نہیں ہو رہی میرے گھر میں. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ استغفار کرو، استغفار کرو اولاد ہو جائے گی. وہ بندہ چلا گیا. تیسرا بندہ آ گیا، وہ کہنے لگا جی حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، بڑی تنگی آ گئی ہے، معاشی طور پہ بڑا میں تنگ ہو گیا ہوں. خواجہ صاحب نے فرمایا جاؤ استغفار کرو جا کے. چوتھا بندہ آیا، وہ آ کر کہنے لگا جی باغات میں پھل ہی نہیں آ رہے، کیا کرے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا جاؤ جا کے استغفار کرو. کیا کرو؟ استغفار کرو. آپ کے مرید بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضرت صاحب بیماریاں مختلف ہیں، دوائی سب کو آپ نے ایک ہی عطا فرمائی ہے. بیماریاں مختلف ہے، کسی کو کیا بیماری ہے آپ نے اس کو بھی کہہ دے استغفار کرو، کسی کا کیا مسئلہ ہے آپ نے اس کو بھی کہہ دے استغفار کرو، جس کے بچے نہیں ہو رہے آپ نے اس کو بھی کہہ دے استغفار کرو، جس کی بارش نہیں ہو رہی آپ نے ادھر بھی کہہ دے استغفار کرو. بیماریاں مختلف ہے، دوائی ایک ہے. کوئی دلیل بھی تو عطا فرما دینا. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دی. فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا کہ رب قرآن میں فرما رہا ہے استغفار کرو اللہ تمہیں بارش عطا فرما دے گا، استغفار کرو اللہ تمہیں مال بھی عطا فرما دے گا، استغفار کرو اللہ تمہیں بیٹے بھی عطا فرما دے گا، استغفار کرو اللہ تمہیں باغات عطا فرما دے گا. فرمایا یہ قرآنی وظیفہ بتایا میں نے تم کو. کیا بتایا جی؟ قرآنی وظیفہ بتایا ہے. اور آج ہم نے حدیث بھی سن لی ہے، استغفار کریں گے کیا ہوگا؟ رب بھی دیکھ کے مسکرائے گا، بیٹے بھی ملیں گے، مال بھی ملے گا، دل کی بھی صفائی ہو جائے گی، بارش بھی ملے گی، حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، رب بھی دیکھ کے مسکرائے گا. کرنا کیا ہے؟ روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا وظیفہ کرنا ہے. اللہ سے معافی مانگے. حدیث میں آیا ہے شیطان نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی. شیطان کہنے لگا یا اللہ جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں جان ہے میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. شیطان نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہا یا اللہ جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں جان ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بہت ہی پیارا فرمان رب کا، فرمایا او شیطان مردود دفع ہو جا، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا. تو کوشش کریں میرے بھائیوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.